دو سوال آئے ہیں شرک کے بارے میں۔ تو سمجھ میں آیا کہ لوگ وسیلہ پوچھتے ہیں، وسیلہ مانگتے ہیں، اس کے بارے میں یہ جائز ہے یا شرک ہے یا حرام ہے بتائیں۔ دوسرا سوال، کچھ تبلیغ جماعت کے لوگ آمین بھی نہیں کہتے اور رفع یدین بھی نہیں کہتے۔ دیکھیں بھائی، شرک اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کو ملایا گیا ہو، غیر کو شامل کیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے فلاں دے دے، تو بیماری کو شفا دے دے، بیماری کو وہ کر دے، پھر آخر میں دعا مانگتے ہیں مل کر، اے اللہ اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اس کی دعا ہوئی کہاں؟ صدقہ طفیل جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث میں الفاظ ہیں، اذا اشرکت، اللہ کی ذات میں شریک کرنے پہ مجبور کرتے تو گردن کٹا دے، اللہ کی ذات میں شریک نہ کرے۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ آیت کریمہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے تو اس وقت تو آیت یاد نہیں ہے کہ انشاءاللہ ترجمہ ہی بتا دوں گا۔ جو شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتے، وہ ظالموں میں سے ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اس کی تاکید آئی ہے، حرم علیہ الجنہ ومأواہم النار وما للظالمین من انصار۔ جنت اس پر حرام کر دی جائے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مثال لے لیجئے، شرک ہم اگر کوئی کہہ دے چلنے والے آدمی کو، یہ شخص تیرا باپ ہے، واقعی اگر وہ باپ ہو تو کہے گا ہاں میرے ابا ہے۔ اگر وہ اس کا ابا نہیں نکلا تو اس کو وہ گالی دے گا، بیوقوف، کون سے شخص کو میرا باپ بنا رہا ہے؟ میرے ابا تو اور ہیں، تو دوسرے کو نام بتا رہا ہے، دوسرا شخص کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح دوست اور بزرگوں، اللہ ایک ہے، اس کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کی جائے، چاہے کچھ بھی ہو۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، کیا حق بنتا ہے؟ یہاں حرم میں بھی آتے ہیں، ہمارے بنگلور کے کچھ لوگ آتے ہیں، یہاں طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر اجمیر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ وہ پھر روتے ہیں کہ ہم نے حج کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جو آدمی یہاں پر آ کر بیت اللہ کا غلاف چاٹتا ہو، چومتا ہو، وہی ہندوستان میں جا کر، اجمیر میں جا کر قبر کا غلاف چاٹتا ہو، تو اللہ کو کیا حق بنتا ہے کہ اس کی دعا قبول کرے؟
اور یہاں پر وہ زمزم کا پانی پیتا ہو، وہیں جا کر قبر کا دھویا ہوا پانی پیتا ہو، تو کیا حق بنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی دعا قبول کی جائے؟ یہاں پر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، وہاں ہندوستان میں جا کر قبر کی طواف کرتا ہے، تو کیا حق بنتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے؟ یہاں عبادت کر رہا ہے، وہاں جا کے شرک کر رہا ہے، یہاں طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، وہاں جا کے قبر کا طواف کر رہا ہے، یہ تو شرک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم وسیلہ یہ کر رہے ہیں، لا یقربون الی اللہ زلفی، ہم وسیلے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ وسیلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ پچھلے دنوں ایک آدمی میرے ساتھ یہی کہہ رہا تھا، ایک شخص پاکستانی بھائی تھے، کہ کہنے لگے ایک منزل پہ دوسری منزل پہ جانے کے سیڑھی لگانا پڑتا ہے مولوی صاحب، تو ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ جانے کے منزل پہ جانے کی سیڑھی لگانا پڑتا ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے ولیوں کا وسیلہ بھی ضروری ہے۔ تو کہنے لگے نہیں بھائی، میں نے کہا دیکھو میں ایک بات کہوں گا، کچھ لوگوں کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اذا قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے، شہر ہے کہ قریب ہے، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے جب چاہے مانگو میں دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری منزل پہ جانے کے لیے سیڑھی، یہ دنیاوی اسباب ہیں، اس میں جانا ضروری ہے۔ میں نے اس سے ایک بات کہی، بھائی میرے تو اچھا تو خاصا گبرو جوان 6 فیٹ کا ہو گیا ہے، ماں کے پیٹ سے 6 انچ پیدا ہوا تھا، 6 فیٹ کیوں سی سیڑھی سے بن گیا؟ جب جا کے اس کو عقل آئی واقعی بھائی یہ کچھ ہے، تو دوسرے دن آ کر ہمارے پاس سے کتاب التوحید لے کر گیا، مکتب دعوت ارشاد حیثر بنی سعد سے آ کر ہمارے پاس سے کتاب لے گئے، تو کتاب التوحید پڑھی، ماشاءاللہ آج توحید پرست ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا تم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ مانگو، یہ ٹھیک ہے، اپنے کسی بزرگ سے کہیں بھائی آپ دعا کریں ہمارے واسطے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا منگوائی تھی کہ یہ کہا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے دعا مانگی تھی، اب ہماری نظر میں حضرت عبداللہ بن عباس بزرگ شخصیت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے دعا کی، برسات کے لیے ہو کسی چیز کے لیے ہو، یہ ٹھیک ہے، مرنے والا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ہدایت دے اس چیز پر کہ توحید پر مر مٹنا چاہیے، کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ توحید وحدہ سے توحید بنی ہوئی ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسے دوستوں مجھے وقت مختصر ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوگا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، یہ تبلیغ جماعت والے آمین بھی نہیں کہتے، رفع دین بھی نہیں کہتے۔ بھائی میرے ان لوگوں کے بارے میں کہنا آپ کیا کہیں، اللہ ان کو ہدایت دیں، آمین بھی نہیں کہتے، رفع دین بھی نہیں کرتے، یہ مقلد ہیں، ہم غیر مقلد بتاتے ہیں۔ جبکہ انہی کی کتاب میں فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہے کہ فضائل نماز کے باب میں زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد تمہاری آمین فرشتوں کی آمین ٹکرانے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی، جب 2 ہاتھ ٹکراتے ہیں تو تالی بجتی ہے۔ یہ لوگ آمین کا مسئلہ، رفع دین کا مسئلہ، اب یہ لوگ سنت کو ناقص کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سننے کے بارے میں ایک مختصر واقعہ و مختصر تاریخی بات آپ کے سامنے بتا دوں۔
سننے کے بارے میں یہ آیت کریمہ مکے میں نازل ہوئی، اور آمین کہنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین مکہ جو ہے شور مچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جب نبی تلاوت کرتے ہو سنو غور سے۔ انہوں نے یہ مسئلہ لا کر نماز میں کھڑا کر دیا۔ آمین کہنے کا مسئلہ جو ہے، آمین کہنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں دی تھی۔ اس لیے 1,29,000 صحابہ نے رفع یدین کی آمین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو آمین نہیں کہتا، ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب چھوٹ جاتی ہے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین کہنا نماز میں خلل ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کو خلل نہیں ہوا تو ہمیں کیسے خلل ہوگا؟ کم سے کم ایک ایک سنت پر ہم عمل کر کے اس کا اجر حاصل کریں۔ دوسرے سوال میں یہ تھا رفع یدین۔ بعض لوگ کہتے ہیں بت پکڑتے تھے، وہ پکڑتے تھے، اللہ اکبر۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرتے، اور تیسری رکعت میں جب اٹھتے تو پھر رفع یدین کر کے ہاتھ مارتے۔ میری نظر میں بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کی کتاب دیکھا، جب مطالعہ کیا تو مجھے 140 حدیثیں ملی، اور باقی حدیثوں کو اور ملا لیا جائے ساری کتابوں کو، جیسے کہ ابن خزیمہ ہے، باقی ہے، سنن ابو داؤد ہے، ان ساری کتابوں کو اگر ملا لیا جائے تو 400 حدیثیں رفع یدین کے بارے میں ملتی ہیں کہ یہ لوگ رفع یدین نہیں کرتے۔ بھئی رفع یدین کی بات تو چھوڑو، آمین کی بات چھوڑو، ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے ابھی تک۔ ان کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، ان کے عقیدے میں ہی گولمال ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان کے عقیدوں کو سنوارے، یہ عقیدے کی ہدایت دی اللہ تعالیٰ ان کو پہلے، کیونکہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں من گھڑت کہانی قصے کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم زیادہ ان کے بارے میں کہیں، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تبلیغ وہی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہوگا، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو۔ دوست اور بزرگوں، بھائی جس نے سوال کیا ہے، یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہمیں رسول نے آمین کہنا بھی دیا ہے، رفع یدین کرنا بھی دیا ہے۔ جب قرآن ہمارے پاس دلیل ہے تو یہ ہم کسی علماء کی بات کیوں مانیں؟ اگر ہم کوئی امام، چاہے کوئی بھی بڑا کی امام کیوں ہو، اور اللہ اور اس کی رسول کی بات کہتا ہے تو الحمدللہ ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی بات کے خلاف کہتا ہے، ہم اس کی بات کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، علماؤں کی احترام، اماموں کا احترام ہمارے دل میں ہے، عزت ہے، لیکن رسول کے خلاف جب بات آتی ہے تو ہم اس بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔